اینڈ دا سیکنڈ چیپٹر وڈ بی آف دا آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈی، یعنی ہم جو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کا آبجیکٹیو کیا ہے. Objectives must reflect and be aligned with the primary aims of the research topic, and the objective must also be measurable and be written in the protocol of the research methodology. لیکن objectives آپ کے clear cut ہونے چاہیے. آپ کو clear ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کا جو ٹائٹل ہے اس سے ریلیونٹ آپ کیا جو ہے نا وہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں, کیا آپ کا جو ہے نا وہ ریسرچ ایریا ہے, تو وہ سب آپ یہاں پہ objectives of the study کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکرائب کریں گے. Next one is the third chapter, that is socio-economic rationale or practical and scientific application ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ contribution to the literature should be obvious, socio-economic, theoretical and practical benefits outcomes should also be visible. For research proposals related to the science program shall discuss the scientific while applications and not to the socio-economic aspect. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ریسرچ کرنے جا رہے ہیں کیا اس کا کوئی سوسائٹی پہ پازیٹیو جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن ہوگا یا نہیں ہوگا, یعنی ہم نے جو ریسرچ کرنی ہے اس کی سوشو اکنامک سگنیفیکنس جو ہے نا وہ ہم نے یہاں پہ بتانی ہوتی ہے آلموسٹ 1 سے 2 پیراگرافس کے اندر. پھر اس کے بعد ہائپوتھیسس اور ریسرچ کویسچنز ہے, یہ 2 طرح سے اس کو رائٹ کیا جاتا ہے. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, یا تو آپ ہائپوتھیسس رائٹ کر لیں یا ریسرچ کویسچنز رائٹ کر لیں. اگر آپ ہائپوتھیسس بناتے ہیں تو پھر آپ کو ریسرچ کویسچنز بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر آپ ریسرچ کویسچنز بناتے ہیں تو ہائپوتھیسس آپ جو ہے نا وہ اسکپ کر سکتے ہیں. یہ آپشنل ہے, دونوں میں سے جو مرضی کام آپ کر لیں. اب ہائپوتھیسس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے آپ کے آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈی ہوتے ہیں اتنے ہی آپ کے ریسرچ ہائپوتھیسس ہوتے ہیں. اگر آپ کے 5 آبجیکٹیوز ہیں, فار ایگزامپل یو آر گوئنگ ٹو measure the influence of 5 independent variables on your dependent variable, یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ 5 ہی ریسرچ ہائپوتھیسس جو ہے نا وہ بنائیں گے. اور عام طور پہ جب ریسرچ ہائپوتھیسس ہم لکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے یا تو آپ نل ہائپوتھیسس لکھتے ہیں یا الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس لکھتے ہیں. اب یہ بھی یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتا ہے. بعض یونیورسٹیز جو ہیں ان کے فارمیٹ کے اندر جو ہے نا وہ نل ہائپوتھیسس لکھا جاتا ہے, بعض کے اندر جو ہے نا وہ الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس لکھا جاتا ہے. لیکن منہاج یونیورسٹی میں الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس جو ہے نا وہ رائٹ کرتے ہیں, اور اس کو رائٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے. فار ایگزامپل اگر 5 ہائپوتھیسس ہیں تو آپ لکھیں گے جی H01, H02, H03, H04, H05. سوری, منہاج میں نل ہائپوتھیسس یوز ہوتے ہیں, تو H01, H02, H03 یا آپ ABC بھی جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اور اس میں لکھیں گے فار ایگزامپل there is a no significant difference between dependent variable and independent variable, جو بھی آپ کا ویریبل ہوگا. And the next chapter is review of the literature. This is very important chapter of research proposal, کیونکہ آپ کی جتنی ریسرچ ہوتی ہے, آپ کی جتنا بھی کام ہوتا ہے ریسرچ اورینٹڈ, وہ سارا کا سارا آپ کا ریویو آف لٹریچر پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ لٹریچر کا ریویو, جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے اس کا ریویو آپ اگر اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 80% جو ہے نا وہ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ اور اپنے جو ایریا آف ریسرچ ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو پریویس ریسرچ ورک ہوا ہوتا ہے اور اسٹڈیز ہوئی ہوتی ہیں ریلیٹڈ ٹو دا اسٹڈی انڈر سبجیکٹ شوڈ بی ریویو ٹو دا میکسیمم اینڈ اپ ٹو دا ریسنٹ اویلیبل اسٹڈیز, یعنی پچھلے 10 سال کے اندر یا 15 سال کے اندر جو آپ کے ایریا آف ریسرچ سے ریلیٹڈ اسٹڈیز ہوتی ہیں اس کو جو ہے نا وہ آپ نے اس چیپٹر کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اور عام طور پہ جو ایم فل کا تھیسس ہوتا ہے اس میں منیمم نمبر آف ریفرنسز جو ہوتے ہیں وہ 10 ہوتے ہیں.